أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، اور جو کوئی قتل کر دے، مؤمنا کسی مسلمان کو، متعمدا قصدن، فجزاؤہ تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ اور اللہ کا غضب علیہ اس پر ہوگا، ولعنہ اور اللہ نے دور کیا اس کو اپنے رحمت سے، وَأَعَدَّ لَهُ اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابًا عظیما عذاب بڑا۔ اس آیت میں قصداً عمداً قتل کے اور اس کی سزا کا بیان ہے۔ پہلے آیت میں قتل خطا کا بیان تھا، تو اب اس آیت میں قتل عمد کے قاتل کے بارے میں آخرت کی سزا کا بیان ہے۔ دنیاوی سزا کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا وغیرہ ذالک۔ اب آخرت کی سزا کیا ہے؟ تو آیت میں بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے، قصداً عمداً، اور بے گناہ مومن کو، مسلمان کو اس نے قتل کر دیا تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا اس پر سخت غصہ اور غضب ہوگا۔ یہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا اور اس کے لیے ایک خوفناک سزا تیار کی ہے۔ اتنی سخت وعیدات اللہ نے کسی اور گناہ پر بیان نہیں فرمائے ہیں جتنے قاتل کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آیت مبارکہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ روح المعانی نے لکھا ہے کہ مقیس بن ثعبہ یہ کنانہ قبیلے کا ایک شخص تھا۔ یہ اور اس کا بھائی ہشام ایمان لا کر مدینہ ہجرت کیا، تو یہ ہشام ایک جگہ پر مردہ پایا گیا، تو مقیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، اور یہ بنو نجار کے قریب ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بنو نجار کے پاس جاؤ، اور بنو فہر قبیلے کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقیس کے ساتھ کیا، اور بنو نجار کو کہو کہ اگر آپ کو قاتل معلوم ہو تو اسے قاتل دے دو کہ یہ اس سے قصاص لے لے،
اور اگر قاتل معلوم نہیں تو اسے دیت دے دو۔ جب یہ دونوں بنو نجار کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا علی السمع والطاعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں قاتل معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے اس کا، کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، البتہ دیت دے دیں گے۔ تو 100 اونٹ دیت انہوں نے اس مکیس کو دیا۔ تو جب دیت اس مکیس نے اصول کر لیا تو راستے میں یہ مکیس ایک اونٹی پر سوار ہو کر اس نے اس شخص کو جو بنی فہر قبیلے کا تھا اس کو قتل کر دیا اور مکہ واپسی کی اور مرتد ہوا، العیاذ باللہ من ذالک۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کو جن کا قتل کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حرم میں ہو اور اگر حرم کے باہر ہو، خانہ کعبہ کے پاس ہو یا جہاں بھی ہو تو ان کو قتل کر لو۔ تو ان بارے میں ان 12 اشخاص میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ مکیس، اس نے اور ابن الخطل یہ بھی ان 12 ساتھیوں میں سے تھا، دونوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا تھا اور یہ دونوں مرتد ہوئے تھے کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا سر قلم کر دو، ان کا توبہ یہ قبول نہیں۔ تو یہ دونوں وہاں پر قتل ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ قاتل کے لیے تو آخرت میں کوئی معافی نہیں، آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ احادیث میں بھی قاتل کے لیے بہت سخت سزائیں بیان کی ہوئی ہیں کہ جو شخص قصداً کسی مسلمان کو قتل کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل ذنب، ہر ایک گناہ، عسى اللہ ان یغفرہ اللہ، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو معاف کر لے، الا رجل یموت کافرا، مگر اس شخص کی توبہ قبول نہیں جو شخص کفر پر مر جائے۔ تو یہ کفر ایسی گناہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او الرجل یقتل مؤمنا متعمدا، اور دوسرا اگر کوئی شخص مومن کو بغیر کسی گناہ کے قصداً عمداً قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں فرمائیں گے۔ یعنی یہ کفر اور قتل عمد ایسی گناہ ہے کہ اللہ معاف نہ فرمائیں گے ان کو۔ ایک اور حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اعان علی دم امرئ مسلم بشطر کلمۃ، یعنی کسی نے قتل تو نہیں کیا بلکہ صرف ایک بات کہی کہ ہاں قتل کرنا چاہیے، یا اچھا کر لیا کہ قتل کر لیا،
ایک بات صرف کہی لیکن وہ مقتول و بے گناہ تھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کتب بین عینیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے پیشانی پر لکھ دیں گے آئس من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہے، اللہ کے رحمت سے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے پیشانی پر لکھ دیں گے کہ یہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہے۔ تو میرے محترم، یہ حدیث ہمارے لیے بھی قابل عبرت ہے۔ ہم بھی کبھی کبھار کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا کیا کہ اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، دنیا سے اس کو فارغ کر دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ شخص بے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات جس نے کہی ہے تو واقعی یہ ہمارے لیے قابل عبرت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بھی آخرت میں ہمارے پیشانی پر یہ بات لکھی ہو۔ تو یعنی اس پر اب حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، حالانکہ اس شخص نے قتل نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں یوں ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ لزوال الدنیا وما فیها اہون عند اللہ من قتل مؤمن، ایک مومن بے گناہ کے قتل سے اللہ کو اس دنیا کا ختم کرنا اہون اور آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو ان اہل السماوات والارض لو ان اہل السماوات والارض اشترکوا علی دم مؤمن لأدخلهم اللہ النار، کہ دیکھو اگر یہ آسمان اور زمین والے یہ تمام کے تمام اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ ایک بے گناہ مومن کو قتل کرے، تو ایک تو یہ ممکن بھی نہیں، لیکن وعید کے طور پر بالفرض اگر اس طرح کر دیا کسی نے، اللہ رب العزت ان تمام کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب میرے محترم سامعین، یہ وعیدات جو قرآن اور حدیث میں ہے، یہ اس وقت ہے جب ایک انسان نے قتل نہ کیا ہو۔ اب اگر ایک انسان نے قتل کر دیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو میرے محترم، تو وہ اس قتل پر فخر نہیں کرے گا، ہر وقت اللہ سے معافی مانگے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو مسئلہ بیان فرما رہے تھے، تو اس میں بیان فرمایا کہ اللہ ایک دن قاتل کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اسی وقت ایک آدمی آیا باہر سے، تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی مومن کسی کو بے گناہ قتل کر دے، یعنی کوئی شخص اگر مومن کو بے گناہ قتل کر دے تو کیا اس کی معافی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل نہیں، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ شخص چلا گیا، تو ان بیٹے لوگوں نے کہا جی کچھ وقت پہلے آپ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے، آپ نے اسی مسئلے کو ذکر کیا تھا
کہ اللہ قاتل کو بھی معاف فرمائیں گے، اور اس شخص کو کہا کہ اس کی بالکل معافی نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کی حالت سے پتہ چلا کہ یہ گناہ اس نے اب تک کیا نہیں ہے مگر ارادہ ہے، تو میں نے اس کو اس لیے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو ایک ساتھی اٹھا اس مجلس میں سے اور کہا جی بالکل اسی طرح بات ہے کہ اس نے ابھی تک کو قتل نہیں کیا۔ تو اور فرمایا کہ یہ آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا، آپ سے فتویٰ لینا چاہتا تھا۔ تو اہل علم کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر قتل سے پہلے فتویٰ طلب کریں تو جواب سختی کے ساتھ دینا چاہیے کہ بالکل معافی نہیں ہے، اور اگر بعد میں سوال کرے تو پھر نا امید نہ کرنا چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ معافی ہے، آپ معافی مانگ لو۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن پھر پشیمان ہوا، سوچا کہ یار توبہ کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہے، آپ ان کے پاس جا کر ان سے مسئلہ دریافت فرما لیں۔ تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا اور اس سے مسئلہ دریافت فرمایا کہ میں نے اس طرح معاملہ کیا ہے تو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اٹھو یہاں سے، آپ نے 100 قتل کی، ایک قتل کی معافی نہیں، آپ 99 قتلوں کے بارے میں معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہو، ایک قتل کے بارے میں معافی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا بات ہے، چلو 99 تو کر لیے، 100 ہی کر لیتے۔ تو اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر لیا۔ بہرحال پھر واپسی ہوئی، پھر پشیمان تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ فلاں جگہ ایک عالم ہے، اور یہ بھی کہا کہ مسئلے کے دریافت کے لیے لوگ بزرگوں کے پاس نہیں جاتے، علماء کرام کے پاس جاتے، تو آپ وہاں جا کر اس سے یہ مسئلہ دریافت فرما لیں۔ بہرحال اس نے سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن راستے میں اس کو موت آئی۔ تو دونوں قسم کے فرشتے وہ آسمان سے آئے، نیکوکار وہ فرشتے جو نیکوں کے ارواح کو لے کر جاتی وہ بھی آئی، اور جو گناہگاروں کے ارواح کو لے کر جاتی ہے وہ بھی آئی۔ تو دونوں میں تکرار ہوا، بعض نے کہا نہیں ہم لے کر جائیں گے، بعض نے کہا نہیں ہم لے کر جائیں گے، بعض نے کہا یہ توبہ کے لیے نکلے، بعض نے کہا ابھی تک توبہ کی نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اور فیصلہ یہ کیا کہ آپ اس زمین کے حصے کو ناپ لو، تو اگر توبہ کی قریب ہے تو نیکوکاروں کا جو روح لے کر جاتی وہ فرشتے اس کا روح لے کر چلے جائے، اور اگر بدکاروں اگر اس کی توبہ اور اس کی گھر کا فاصلہ، یہ گھر کا فاصلہ کم ہے بنسبت جہاں تک یہ جانا چاہتا توبہ کے لیے، وہ فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر وہ فرشتے اس کا روح لے کر چلے جائے جو بدکاروں کے ارواح لے کر جاتی ہیں۔ بہرحال جب جگہ کی ناپ تول کر لی تو وہ جگہ قریب تھا جہاں یہ توبہ کے لیے گیا تھا، توبہ کے لیے جانا چاہتا تھا، تو ان فرشتوں نے اس کا روح لے کر گئے جو نیکوکار تھے۔ تو بات کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی اس گناہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ سختی کی جائے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، بالکل آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے
تو گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہی کہنا چاہیے کہ آپ کی گناہ یا آپ کی یہ توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن بشرط یہ کہ آپ پہر نہ کرے، آپ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت آپ کی گناہ وہ معاف کر دیں گے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا قصدًا عمدًا، یعنی ارادہ بھی قتل کا ہو اور آلہ بھی قاتلانہ ہو، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پس اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے۔ یعنی اگر مسلمان کا قتل حلال جانتا ہو تو پھر اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، یہ خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا۔ تو آیت کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کے لیے توبہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان کا قتل حلال سمجھتا ہو، جس طرح مکیس نے کیا تھا، تو پھر تو خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یا دوسری خالدن فیہا کا بعد نے معنی کیا ہے بہت زمانہ یہ جہنم میں رہے گا، اور یہی ہے کہ خالدن کا اصل معنی ہے بہت زمانہ رہنا، اور قرآن میں جہاں پر خالدن کا ذکر ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ ابدن کا قید آیا ہے، تو پھر اس سے ہمیشہ ہمیشہ مراد ہوتا ہے۔ بہرحال ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یا تو اس آیت سے مراد جو مومن کا قتل جائز سمجھتا ہو تو پھر تو وہ مرتد ہے، وہ تو مومن نہیں ہے، تو کافروں کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ یا دوسری توجیہ خالدن فیہا یعنی بہت زمانہ جہنم میں رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، لعنہ یعنی اللہ نے لعنت کی، یعنی اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دور فرمایا۔ ایک اور توجیہ جو شبیر عثمانی صاحب نے فتح الملہم میں کی ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدن فیہا کی، وہ یہ ہے کہ شبیر عثمانی سے فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس کو ہمیشہ رہے گی، یعنی اس سزا میں کوتاہی نہیں ہوگی، مسلسل یہ سزا ہوگی۔ جتنا زمانہ یہ جہنم میں رہے گا تو اس زمانے میں اس کی سزا میں وہ کیا بریک، کوئی درمیان میں فاصلہ وغیرہ فصل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ سزا اس کو جتنی مدت یہ رہے گا تو اس سزا میں تسلسل ہوگا۔ تو یہ توجیہ بھی شبیر عثمانی صاحب نے کی ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کی ہے۔